آج جو حالات چل رہے ہیں، بھائی کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ تو بھائی یہاں پہ بھی ہماری حالت یہی ہوگی اور آخرت میں بھی بھائی ہماری حالت بڑی خراب ہوگی۔ اس لیے بھائی جس طرح آج ہمارا دن رات گزر رہا ہے، دنیا کی غفلت میں گزر رہا ہے، بھائی اس سے نکلو، اس سے نکلو، اس سے نکل کے بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو۔ بھائی یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، دنیا کے اندر بھی سرمایہ ہیں، آخرت کے اندر بھی سرمایہ ہے۔ آج یہاں پہ جو کلاس شروع ہو رہی ہے بھائی کس کے مسائل؟ تجہیز و تکوین کے مسائل سیکھنے کے لیے یہ کلاس شروع ہو رہی ہے۔ بھائی اگر ہم نے بچپن میں فکر کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آنی پڑے گی کہ بھائی کوئی آ کے ہمیں غسل کرے یا کوئی اور ہمیں آ کے جنازہ پڑھائے۔ بھائی یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج اگر ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا تو کل ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی تھی، میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی تھی، تو نے اولاد کو کیا سکھایا؟ بھائی کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آج ہماری اولادیں، آج ہمارے بچے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو غسل نماز فرض ہی نہیں آتے، وضو کے فرائض ہی ہمارے بچوں کو نہیں آتے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ جو مدد ہو وہ صحابہ والی ہو۔ ذرا ہم نے غور کیا کہ بھائی صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے؟ بھائی صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں بھائی دین کے لیے؟ بھائی آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اوپر صحابہ جیسی ہونی چاہیے، لیکن ہم قربانی صحابہ جیسی نہیں دے سکتے۔ ہمیں آرام بھی چاہیے، ہمیں سکون بھی چاہیے، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا بھی چاہیے، ہمیں عیش و آرام بھی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے نا تکلیف نہیں چاہیے۔ ہم دین کے لیے تکلیف، ہم دین کے لیے مشقت برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے بچے دین کے لیے مشقت برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائیو اس کی طرف ہم نے غور کرنا ہے کہ بھائی ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، دیکھو ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، اور جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہوگی ان کو لے کر وہ جہنم میں جائے گی۔ بھائی آج ہم اپنی عورت کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے اپنی عورت کی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، تاکہ کل دیکھو آج ایک بات چل پڑی ہے کہ بھائی وہ فلانا حافظ دا، وہ فلانا مولوی دا، وہ ایاں پھرنا دا، وہ ایاں پھر جو اس میں ساتھ ہی رہ چلو کوئی گل ہے نا کہہ رہا تو اپنے بچے دین دی گلا کاڑی چھوڑ ڈانس کیا نیا وہ فلانا پھر لگاؤ۔ بھائی فلانے کی ٹھیکیداری آپ کی نہیں ہے، فلانے کی ٹھیکیداری آپ کی نہیں ہے، آپ کا کام ہے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا، اپنے بچے کو حافظ بنانا، اپنے بچے کو دین سکھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ نے یہ کام کر دیا، اب اللہ کے سپرد اس کو چھوڑ دو۔ بھائی آپ نے اس کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا ہے، اب آگے چلنا اس کا کام ہے۔ اگر آپ نے جو محنت کی، جو کوشش کی، جو کاوش کی، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو بھائی قرب و جوار میں ادارے بھی کھلے ہیں، اپنے بچوں کی آج ہی سے فکر کرو تاکہ کل ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ بھائی ہمارے بچے پہلے سے تیار ہوں، جب بھی کوئی بورڈر ہے تو بھئی یہ ہمارا آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے یہ بچے ذخیرہ ہیں کہ بھئی اگر ہم اپنے بچے کو دین سکھا کر جائیں گے تو کل پیچھے ہمارے لیے صحیح معنوں میں اصالِ ثواب کرنے والا ہوگا، اور اگر ہم دین سکھا کے نہ گئے تو پھر وہ انتظار میں رہے گا کہ کوئی آئے میرے والد کو بخشے، کوئی آئے میری والدہ کو بخشے۔ کسی نے کیا ٹھیکہ لیا ہو؟ کسی نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا؟ وہ آئے گا بس اپنا ٹائم پورا کرے گا اور چلا جائے گا۔ بھائی اصل جو درد ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو ہوتا ہے، اصل جو غم ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو ہوتا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا تو یہ سمجھ کے ہم جیو فلانا چیز دواری چھوڑل، فلانا چیز بخشے چھوڑل، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اپنی اولادوں کو تیار کرو تاکہ جب اس دنیا سے جاؤ تو بھائی وہاں پر بھی آپ کے لیے اصالِ ثواب کرنے والی ہوں، وہاں پر بھی آپ کے لیے ذخیرہ ہوں، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، آپ کی فرما بردار ہوں۔ تو بھئی اس لیے ہر آدمی کا یہ فرض بنتا ہے، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ بات چونکہ لمبی ہو گئی کیونکہ مختصر سا وقت دیا گیا تھا، تو اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھائی ہم نے فکر کرنی ہے، اگر ہم نے فکر نہ کی تو ہماری اولادیں کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ ہماری